بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے ہمارے لیے یقیناً یہ بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وإیاکم مبارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ ناظرین، دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ باہم ادب و احترام کے معاملات ہونے چاہیے، اور یہ کہ آپس میں رشتے ہمیشہ خوشگوار ہوں، مستحکم ہوں، تعلقات ہمیشہ اچھے ہی رہا کریں۔ اس مقصد کے لیے دین اسلام میں ہمیں جو مختلف تدابیر بتائی گئی ہیں اور جو طریقے ہمیں سکھائے گئے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے دین اسلام کی طرف سے کہ وقتاً فوقتاً آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہدیے اور تحفے لینے دینے کا سلسلہ رکھا جائے کہ اس سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں اور کدورتوں اور رنجشوں کا خاتمہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہدیے اور تحفے لیتے دیتے رہنا، لیکن ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں دین اسلام میں ہمیں کچھ اصول و ضوابط اور ہدیے تحفے لینے دینے کے کچھ آداب و ہدایات سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو آئیے آج کی اس نشست میں اسی سلسلے میں محترم مہمان کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ ہدیے اور تحفے لینے دینے کی تعلیم اور تاکید دین اسلام میں جو کی گئی ہے، تو اس سلسلے میں کیا اصول و ضوابط اور کیا آداب بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، ہدیہ اور تحفہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسانی سماج معاشرے میں ہمیشہ پایا گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف اس زمانے کی بات ہے یا پچھلے کچھ زمانوں کی بات ہے، بلکہ یہ ایک چیز جو ہے معاشرے میں جو ہے لوگوں کے درمیان کیا ہے، ایک زمانے سے جو ہے پایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ ایک واضح دلیل اس کی جو ہے قرآن مجید کی یہ آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام سے متعلق ذکر کیا کہ ملک سبا نے جب ارادہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ تحفہ دیا جائے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ میں سلیمان کے پاس کیا ہے ہدیہ، یعنی اس ملکہ نے یہ کہا، جی ملکہ نے سبا نے کہا کہ میں سلیمان کی طرف ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں یا بھیج رہی ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جواب مجھے ملتا ہے، کیا سلیمان نے ہدیہ قبول کیا یا نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ اگر صحیح اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کا اخلاص ہے ان کی دعوت میں، یہ نبوت رسالت میں، تو وہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عمل جو انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے واسطے ہے۔ تو ایک قسم کی اس کی طرف سے آزمانا چاہ رہی تھی، وہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ تو لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیہ کو جو ہے قبول نہیں کیا اور کہا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے خیر مما آتاکم، تمہارے پاس جو ہے اس سے بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی ہے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور حکمران اور بادشاہ بھی تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔
تو جواب میں اس نے دین برحق قبول کرنے کی بجائے بہت سے ہدیے تحفے دے کر ان قاصدوں کو واپس بھیج دیا، گویا کہ ٹالنا چاہا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ گویا کہ یہ ایک پس منظر تھا۔ الغرض اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہدیے تحفے تو ان چیزوں کا تبادلہ اور لینا دینا یہ انسانی معاشرے میں قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے، اس کا رواج۔ صحیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، جی، جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول کرتے ہیں، یعنی کوئی اگر آپ کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے تو آپ اسے لے لیتے، رد نہیں کرتے بلکہ قبول کرتے، اور اس کا بدلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور اسی کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہادو تحابو، تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو۔ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ تحابو، تم ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے رہو گے۔ تو یہ محبت کو قائم رکھنے کا اور محبت کو ہمیشہ رکھنے، محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہے محبت، تحفہ، تحائف اور ہدیہ کا سلسلہ کیا ہے رہنا چاہیے۔ رہی بات کہ مسلمان ہمیشہ چاہے وہ تحفہ تحائف کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس کا شیوہ، اس کی خصلت، اس کی خوبی یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں کیا ہے شریعت کے اوامر کا کیا ہے پابند ہوتا ہے۔ کھانا پینا، لین دین، رہن سہن، معاملات، عبادات، یہاں تک کہ ہدیہ لینا دینا قبول کرنا، اس معاملے میں بھی وہ شریعت کے اوامر کی پابند ہے۔ اگرچہ یہ ایک قدیم زمانے سے یہ عمل چلے آ رہا ہے انسانی معاشرے میں تحفہ تحائف کے لین دین کا، لیکن اس کے باوجود مسلمان تحفہ تحائف کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریعت کے اوامر کے پابند رہتا ہے، کیونکہ شریعت اسلامی کامل مکمل دین ہے۔ اس میں ہر قسم کی ہر بات کی کیا ہے رہنمائی ملتی ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ تحائف کس طریقے سے دیا جائے، کیا اس کے شرعی ضوابط ہونے چاہیے جس کی پابندی ہو، اس کی بھی کیا ہے ہمیں رہنمائی اس میں جو ہے ملتی ہے۔ اس لیے اس دین کو جو ہے اسلام کہا گیا۔ اسلام کا معاملہ ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کیا استسلام، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دو قرآن و سنت اور جو ہے دین کی جو ہے اوامر کو، سر تسلیم خم کرتے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ معاملہ ہو گیا اس تمہید کے بعد کہ جو اس سلسلے میں آداب ہیں، تو ایک چیز یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہو تو اسے قبول کیا جائے، کیونکہ ہدیے کو رد کرنا بغیر کسی شرعی سبب کے گویا یہ بد اخلاقی میں داخل۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، ہدیہ کیا ہے، اگر آئے انسان کے پاس کسی کی طرف سے تو اسے کیا ہے قبول کر لیں، اسے رد نہ کریں، بلکہ اسے ہمیشہ کیا ہے قبول کر لینا چاہیے، الا کہ کوئی شرعی عذر یا وجہ ہو، جیسے کہ بات آگے انشاءاللہ آئے گی تو بات الگ ہے، ورنہ ایک بنیادی بات ہے، ایک اصل مقرر ہے شریعت میں، بنیادی بات کہ اگر ہدیہ آئے، تحفہ آئے، چاہے استعمال کی چیز ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، حلال چیز ہونی چاہیے، اسے فوری طور پر انسان کیا ہے قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اجیبوا الداعی، تمہیں اگر کسی نے دعوت دیا تو تم اس کی دعوت کو ضرور قبول کرو۔ کسی کھانے پر دعوت دیا، چاہے ولیمہ ہو، عقیقہ ہو یا کوئی اور عام دعوت ہو، چائے پانی کی دعوت دیا ہو، ایسے ہی ملاقات کی دعوت دیا ہو، تم دعوت کو ضرور قبول کرو۔ اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہے، عذر ہے، پہلے سے کوئی وقت ہے تو کم از کم انسان معذرت تو کرے، معذرت ضرور کرے، ورنہ یہ کہ کسی نے اتنے دل سے جو ہے دعوت دی ہے، اب انسان نے نہ تو معذرت کی اور آیا بھی نہیں، تو یہ تو اس کی توہین ہے، اور یہ تو بڑی بد اخلاقی کا معاملہ ہے۔ ضرور دعوت قبول کی جائے، خواہ وہ کوئی امیر کبیر انسان ہو اور ہمیں یہ امید ہو کہ وہاں بڑے جو ہے لذیذ قسم کے اور بہترین کھانے ہوں گے دسترخوان پہ سجے ہوئے، یا کوئی معمولی بیچارہ فقیر الحال قسم کا انسان ہو، تو اس کی انسانیت کو اور جذبے کو دیکھا جائے، نہ یہ کہ اس کا معیار کیا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے، تو ضرور دعوت کو قبول کیا جائے، اور اگر کوئی واقعی مجبوری ہے تو معذرت کر دی جائے، معذرت ضرور کرے، لیکن چپ رہنا کہ نہ تو گئے، نہ کوئی جواب دیا، نہ معذرت کی، ایسا نہ ہونے پائے۔
تو یہ پہلی بات ہو گئی اجیب الداعی، جی جس کسی نے دعوت دی ہو اس کی دعوت کو ضرور قبول کرو. کی جائے. اور کیا فرمایا آپ صلی دوسری اللہ علیہ تعلیم یہ وسلم نے ولا اسی حدیث میں؟ تردو جی الہدیہ، ولا تردو الہدیہ، جی ہدیہ کو لوٹاؤ مت. یعنی ٹھیک ہے. ہدیہ اگر آ گیا تو اسے لوٹاؤ مت. اس کا یعنی مطلب رد نہ کرو، رد نہ کرو. یوں نہ کہو کہ میں نہیں لوں گا. ہاں مجھے ضرورت نہیں اس کی. صحیح ہے. اسے کیا ہے ضرور قبول کرو. ٹھیک ہے. ولا تضربوا المسلمین، ایک تیسری تعلیم اس حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کو مارو مت. جی یعنی ایذا مت پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے. صحیح ہے. ہر مسلمان تمہارے ہاتھ کے شر سے، زبان کے شر سے کیا ہے اسے کیا ہے محفوظ رہنا چاہیے. صحیح. تو اس حدیث اور میں کیا ہے مسلمان، اور اگر فرض کیجئے بالخصوص کوئی ہمارے ماتحت ہے، گھر میں خادم ہے، ملازم ہے، جی غلام ہے، نوکر چاکر ہے، جی خاص ان کے لیے جو ہے مزید تاکید ہے صحیح ہے. کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم زیادتی وغیرہ نہ ہوں. جی انصاف. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 تعلیم دی کہ دعوت قبول کرو، ہدیہ تحفہ کو جی لوٹاؤ مت، رد نہ کرو، اور مسلمانوں کو مارو مت. جی تو جو ایک تعلیم اس میں یہ ہے کہ ولا ترد الہدیہ، ہدیہ کو لوٹاؤ مت. تم کو صحیح. کسی نے ہدیہ دیا تو اسے قبول کر لو، واپس نہ کرو. الا کوئی شرعی عذر ہو، معقول جی. بات ہو، بات انشاءاللہ آگے آئے گی تو بات الگ ہے. ورنہ ایک اصل ہے، ایک بنیادی بات مقرر ٹھیک ہے. شریعت میں، تحفہ آ گیا تو اسے کیا ہے ضرور قبول کرو، اسے رد نہ کرو. اور اس حدیث میں یہ تینوں چیزیں جو ذکر کی گئیں تو تینوں کا تعلق معاشرے سے ہے. معاشرے سے ہے. یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں تعلقات خوشگوار رہا کریں. جی تو اسی مقصد کے لیے ہدیے کا معاملہ بھی ہے. جی اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہدیے کے سلسلے میں ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت قیمتی کوئی ہدیہ تحفہ آیا ہے تو انسان نے قبول کر لیا، لیکن اگر کوئی خاص قیمتی نہیں ہے، سیدھا سادہ کسی نے کچھ دیا ہے جی تو اب انسان اس سے جان چھڑائے یا منہ بنائے. جی تو اس نہیں، بارے میں کیا کسی کہیں بھی گے قسم کی چیز آ جائے، قیمتی چیز ہو یا معمولی چیز ہو، آپ؟ جی انسان کیا ہے اسے کیا ہے ضرور قبول کرے اگر اسے ہدیہ اس کا جو جذبہ ہے، جو انسانیت ہے، وہ جی. معمولی نہیں ہے. ہاں اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ بات شاید آئے کہ ہاں بھائی یہ تو اس سے اور اچھی عمدہ چیز خرید کر دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس نے مجھے تب بھی جو ہے معمولی دیا. یہ ساری باتوں کو جو ہے کنارے آدمی پس پوچھ ڈالے. ہاں اور اس کے جذبے کی جو ہے قدر کرے. جی بالکل. اسی میں کیا ہے خیر ہے. آپ صلی صحیح. اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ کس قسم کا ہدیہ تحفہ آیا. جی. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو دعیت الی ذراع او قراع لاجبت، اگر جی. مجھے بازو اور پائے کی گوشت کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جو ہے قبول کروں گا. ٹھیک ہے. یعنی بازو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پسند صلی اللہ علیہ وسلم. تھا، یعنی بکرے کی جو دستی ہوا کرتی دستی ہے. پسند تھی. جی. اور پائے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں پسندیدہ ہے، مرغوب ہو، جی، لیکن بعض ہر معاشرے میں ضروری نہیں ہے. ہر معاشرے میں نہیں ہے. تو اس سے یہی اشارہ مل رہا ہے شاید اس وقت کیا ہے کوئی مرغوب چیز نہیں تھی بہت زیادہ. تو بتایا کہ اگر مجھے اس کی بھی دعوت دے، پائے کی بھی دعوت دے، میں ضرور قبول کروں گا. مزید اور فرمایا وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اور اگر مجھے کوئی ہدیہ دے دے، گھر پہنچا دے، بس یعنی جو ہے ان دونوں چیزوں کو، تب بھی کیا ہے میں اسے کیا ہے قبول کروں گا. جی لوٹاؤں گا نہیں. یعنی اگر پسندیدہ کھانا بھیجا ہے کہ مثلا ذراع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی جو دستی ہے وہ پسند تھی، لیکن ناپسندیدہ کھانا بھی اگر بھیجا ہے کہ مثلا قراع پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر بھی قبول کروں گا. تو ایک ادب یہ سمجھ میں آیا کہ وہ ہدیہ ہمیں پسند ہو، مرغوب ہو یا ناپسندیدہ چیز ہو، تب بھی اسے رد نہ کیا جائے، ٹھکرایا نہ جائے، اور یہ کہ بہر صورت قبول کیا جائے کہ یہی انسانیت کا تقاضا ہے، یہی ہمارے دین کی تعلیم بھی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں ہم ایک مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ ہدیے اور تحفے کے لین دین کے سلسلے میں اسلامی آداب و تعلیمات. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس سے قبل یہ تذکرہ کیا گیا کہ اگر کسی نے ہمیں ہدیہ بھیجا،
خواہ وہ ہمارے نزدیک مرغوب اور پسندیدہ چیز ہو یا ناپسندیدہ چیز ہو، جی ہمیں وہ ضرور قبول کرنا چاہیے، ہمیں واپس نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس کسی نے ہدیہ دیا ہے، جی اب اگر وہ ذرا سی بات پر ناراض ہو گیا اور یوں کہنے لگے کہ وہ میرا ہدیہ واپس کرو، جی تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہدیہ کو لوٹانا، واپس کرنا، واپس لینا، جی واپس لینا، جی یہ بہت ہی بری حرکت، یا جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی مذموم بات ہے، جی یہ بڑی کمظرفی ہے، کم ظرفی ہے، اور بہت ہی سخت اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ صحیح، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، اس احسان کو لوٹانا، واپس لینا، یہ آپ کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے، اور احسان تو کیا ہے اللہ کی اللہ خاطر۔ کے لیے۔ اب اگر اس کی کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو اب کہیں کہ واپس لاؤ، جی تو تو گویا کہ ادھر احسان تو اخلاص اللہ نہیں، کے لیے جی کیا تو گویا کہ ادھر اخلاص نہیں تھا اس میں، جی ہاں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور بہت ہی قبیح جو ہے اس کی کیا ہے مثال، اور اس عمل کی جو ہے بیان کی گئی، جی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العائد فی ہبتہ کالکلب یرجع فی قیئہ، جی کہ جو شخص تحفے کو دے کر واپس لے لیتا ہے، جی جو تحفہ دیا ہے، کسی کو ہدیہ دیا ہے، اس کی مثال یوں ہی ہے جس طرح کتا قے کرتا ہے اور اپنی قے کو کیا ہے لوٹا لیتا ہے، جی لا حول ولا کیونکہ عام طور پر جو ہے کتا ایک ایسی مخلوق جو اپنی قے ہی کو کیا ہے کھا لیتا ہے خود، جی جی تو یہ مثال جو ہے اس شخص کی جو ہے بیان کی گئی جو تحفہ ہدیہ دیا کسی کو، اور پھر کسی ناراضگی کی بنا پر یا کسی اور وجہ پر کیا ہے جا کر کے اس سے مطالبہ کرے کہ میں نے جو چیز تمہیں ہدیہ دی ہے وہ مجھے لوٹا دو، واپس کر دو۔ جی اس چیز سے کیا ہے شریعت نے کیا ہے شدید جو ہے اس کی مذمت اس مثال کے ذریعے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بیان کی ہے، تو اس چیز کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ خود ہمیشہ جو ہے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو کوئی ہدیہ تحفہ دیا اور ذرا سی بات ہو گئی تو اب جا کر دھمکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میری چیز واپس کر دو، تو ایسی حرکت کرے گا تو پھر مثال اس کی یہ ہے، کتے نے قے کی، الٹی کی، اور اس کو جو ہے لوٹا اسی کو چاٹنے لگ گیا، لا حول ولا قوة۔ اور اس کے بعد ایک تعلیم ہمیں ہدیہ اور تحفے کے سلسلے میں دین اسلام میں یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں ہدیہ دیا ہو جی تو ہمارا مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہمیشہ بیٹھے رہے انتظار میں، ایک طرفہ ہی رہے، ہاں کہ آج بھی ایک لائے گا کل بھی لائے گا، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ جی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی نے تحفہ دیا، ہدیہ دیا، تو اس کی عزت ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے، جی اور عزت احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اس کا بدلہ ضرور دیں۔ صحیح ہے، آپ کو اگر کسی نے ہدیہ دیا تو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہوا تھا، جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عائشہ فرماتی ہیں کان یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، جی یعنی دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی گئی۔ فرمایا حضرت عائشہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے، جی ویثیب علیہ، اور اسی ہدیہ کا آپ بدلہ دیا کرتے تھے صحیح ہے، جو آپ کی استطاعت میں تھا۔ جی یہ ضروری نہیں کہ جو چیز دیا بے عینی ہی وہی چیز آپ اس کو لوٹا کر ہدیہ دیں، یا اس سے قیمتی ہو یا اس سے کم قیمت ہو، الغرض جو ہو سکتا ہے انسان سے بدلے کے طور پر اسے کیا ہے بدلہ ضرور دے، جی کوئی نقدی چیز ہو، عینی مادی چیز ہو، اسے دے دیا جائے، اگر کچھ نہیں تو کم از کم اسے کیا ہے دعا دی جائے۔ جی آپ کو ہدیہ تحفہ دیا تو یہ کر دیا اگر آپ نے کہ جزاک اللہ خیراً، اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے، اچھی جزا دے، جی یہ بھی ایک بہترین کیا ہے بدلہ ہو گیا، صحیح، بشرط اخلاص پایا گیا ہو اور صدق دل سے دعا نکلی ہو، اور اگر اللہ نے حیثیت دی ہو تو دعا کے ساتھ ساتھ مزید ہے کہ واقعی کوئی نظر آنے والی چیز بھی بالکل بالکل اسی موقع پر، یہ پھر آگے کیا ہے پہلی فرصت میں کیا ہے اسے کیا ہے دے دی جائے، یہ صحیح ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان اس سلسلے میں جس سے یہ بات مزید واضح ہوگی کہ اگر کسی نے ہدیہ دی تو اس کی عزت، اس کا احترام اور اسے کیا ہے اس کا بدلہ ضرور دینا چاہیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا من سألکم باللہ فأعطوہ، جس نے اللہ کا حوالہ دے کر تم سے کچھ مانگا، سوال کیا، جی تو تم اسے ضرور دے دو، اللہ کا واسطہ دیا تو تم اس کو جو ہے ضرور دے دو، کیونکہ اس نے ادھر ایک عظیم سب سے بڑی ذات کا کیا اس نے کیا ہے واسطہ دیا، جی اور اللہ واسطے کیا ہے اسے کیا ہے ضرور دے دو۔ صحیح، آگے فرمائے ومن دعاکم فاجیبوہ، اور اگر تم کو کسی نے دعوت دی تو تم اس کی دعوت کو ضرور قبول کرو، جیسے کہ اس سے پہلے اس کی تشریح مختصراً ہو چکی اس نقطے کی۔ ومن اہدی لکم فکافئوہ، اور تم کو اگر کسی نے کچھ ہدیہ دیا فکافئوہ، تو تم اس کا بدلہ اسے ضرور دو، جی اس کا بدلہ اسے ضرور دو۔
آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں صحیح بدلہ دینے کے لیے، یعنی پہلا حکم ہے کہ تم اس کا بدلہ دو، صحیح ایسی چیز جو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے لیکن اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے جی فَادْعُوا لَهُ، تو تم اس کے حق میں کیا ہے دعائے خیر ضرور کرو، سبحان اس اللہ موقع پر دعا کرو، اس کے سامنے جزاک اللہ خیرن یا اور کچھ اچھے کلمات کے ذریعے، اور اسی طرح پیٹھ پیچھے بھی رہ کر کیا ہے اس کے حق میں دعائے خیر کرو، اور پیٹھ پیچھے رہ کر جو ہے کسی مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیا ہے ضرور قبول کرتا ہے، جیسے کہ دوسری روایات میں آیا ہے۔ جی تو الغرض کہنا یہ تھا کہ شرعی اوامر ضوابط رہنمائی میں سے ہدیہ تحفہ تحائف میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے ہدیہ تحفہ دیا ہے تو اس کا بدلہ دینے کا ہمارے اندر کیا ہے جذبہ پایا جانا بالکل چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کی بس یہی سوچ ہو کہ میں بس لیتا ہی رہا کروں، جی کہ لوگ مجھے ہدیہ تحفے دیا کریں جی اور خود کسی کو دینے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، جی تو یہ تو کم ظرفی کا کم معاملہ ظرفی ہے۔ کا ٹھیک ہے، ہدیہ دیا ہے تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ اس سے قبل یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو ہدیہ دیا تو اسے لوٹا دینا، ٹھکرا دینا، جی یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ جی ہاں البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر لوٹانا پڑا ہو، جی کہ معذرت کی ہے جی کہ ہم آپ کا یہ ہدیہ یا تحفہ قبول نہیں کر سکتے فی الحال، جی تو وہ جو عذر ہے شرعی تو وہ ظاہر کر دینا چاہیے، بالکل اس کو بیان کیا جائے، وجہ بتائی جائے، تاکہ سامنے والے جی کے ہاں، دل میں تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ نہ ٹوٹے۔ تو اس بارے میں کچھ جی فرمائیے۔ اصل حکم جیسے کہ بات گزر چکی ہے، بنیادی بات کی ہدیہ لوٹایا نہ جائے، رد جی نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر یا کوئی معقول عذر پایا جاتا ہے تو اس معقول عذر کے بنا پر اگر کسی نے ہدیے کو رد کر دیا، لوٹا دیا قبول کرنے کے بجائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جی اور بہتر ادھر یہ ہوگا، اولا یہ ہے کہ سامنے والے کو جس نے ہدیہ دیا ہے اس کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے اپنے عذر اور اپنی مجبوری کو بتا دے، تاکہ اس کے دل میں کوئی تکلیف آپ کے لیے کیا ہے نہ پائی جائے، کچھ صحیح تکلیف نہ پہنچے۔ اس موقع پر جو ہے یعنی اس نقطے کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احرام کی حالت میں ہیں، اور احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہدیہ دیا گیا حمار وحشی، یعنی جو ہے جنگلی گدھا دیا گیا شکار، اور محرم کو کیا ہے یہ پابندی ہے کہ شکار نہ کرے اور نہ تو شکار کھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں ہیں، جی اور لوگوں نے آپ کو یہ ہدیہ دیا، جب دیکھیں آپ گزر رہے ہیں احرام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا اور کہا اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمْ، ہم نے تم کو ایسے ہی واپس نہیں کر دیا، رد نہیں کر دیا، بلکہ ہم احرام کی حالت میں، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پر پابندی ہے، ہم نہیں لے سکتے، ہم احرام کر، اس لیے ہم کیا ہے اسے لوٹاتے ہیں۔ صحیح، شرعی عذر ایک معقول عذر بیان کیا کہ جس سے سامنے والا جو ہے سمجھ جائے کہ ہاں اس کے سر ایک مجبوری ہے۔ صحیح، تو یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، اگر جو ہے اس قسم کی کوئی بات آ گئی، کوئی عذر یا کوئی مجبوری پیش آ گئی، تو اپنے عذر کو بیان کر کے کیا ہے لوٹا دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی کھانا پہنچا دیا آپ کے پاس اور آپ گھر میں اکیلے ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں، یا کوئی بہت ہی خاص پرہیز ہے، علاج چل رہا ہے آپ کا، اور کوئی کھانے والا نہیں گھر میں، اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ آپ اس کو دے دیں وہ کھانا، تو آپ جو ہے ضائع ہوگا، اس کا خرچہ ہے، تو آپ اچھی طرح جو ہے اچھے الفاظوں میں اس کو سمجھا کر اپنی مجبوری کو بتا کر کے اسے جو لوٹا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، کہ ایسا نہ ہو کہ صرف انکار اس سے جو ہے اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ جی ہاں، کہ جب قبول کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو صرف انکار نہ کیا جائے بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ وجہ بھی بیان کر دی جائے کہ انکار کی وجہ کیا ہے، کہ ہماری اس وقت یہ مجبوری ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ کسی عذر کے بنا پر، مجبوری کے بنا لوٹایا جا سکتا ہے، لیکن بعض چند چیزیں ایسی ہیں اگر کسی نے ہدیہ دیا تو اسے قبول ہی کرنا ہے، اسے نہیں لوٹانا چاہیے ہر حال میں، جن میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عطر یا خوشبو اگر کوئی دے تو اسے کیا ہے انسان کیا ہے ضرور قبول کرے، اسے کیا ہے رد نہ کرے، اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اگر کسی نے تکیہ آپ کو دے دیا ہے
لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ٹیک لگانے کے لیے، تو کسی بھی کیا ہے نہ لوٹایا جائے. صحیح ہے. اور اسی طرح اگر کسی نے دودھ دے دیا ہے پینے کے لیے، آپ کے استعمال کے لیے، تو اسے بھی کیا ہے نہ لوٹایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے منع فرمایا کہ ان 3 چیزوں کو جو ہے ضرور کیا ہے قبول کرو. ٹھیک ہے. جی ہاں، اگر خود ضرورت نہیں ہے تو کسی اور کو دے دے. کسی اور کو دے دے، اگر عطر کی ضرورت نہیں کسی اور کو دے دے، یا اگر دودھ کی ضرورت نہیں کسی اور کو دے دے، لیکن اسے لوٹائے نہ. صحیح. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جسے کہتے ہیں کہ اس میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے. عطر دیا ہے، خوشبو ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے، محبت میں دیا ہے، خلوص محبت. اور تکیہ دیا ہے آپ کے آرام کے لیے، اخلاص ہے اس میں. اسی طرح کیا ہے، اگر دودھ دیا ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے، مرغوب چیز ہے، تو ایک اخلاص کا پہلو اس میں جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے. اسی لیے دل نہ توڑا جائے کسی کا اس معاملے میں. بالکل. سبحان اللہ. اسی طرح ہدیے اور تحفے کے بارے میں دین اسلام میں ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ ہدیہ دینے کے بعد احسان نہ جتائے. جی، احسان جتلانے سے انسان اپنے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. جی. یعنی کسی پر اگر انسان نے احسان کیا، چاہے ہدیے تحفے کے ذریعے یا کسی اور ذریعے کچھ احسان کیا ہو، تنخواہ اجرت دے کر کے یا کہیں اور مدد کی گئی ہو. جی، اجرت تو اس کا حق ہے، وہ کیا احسان ہے. احسان کر سکتا ہے بھائی، ہم نے تم کو دیا. تو کسی بھی حالت میں کہ میں نے تم کو اپنے پاس نوکری میں رکھا یا میں نے تمہاری سفارش کیا فلاں، احسان کبھی انسان کسی پر جو ہے نہ جتلائے. اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے، ثواب کا حقدار. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. جی ہاں، اے ایمان والو، تم اپنے صدقے کو، بھلائی کو، تحفہ، تحائف، ہدیے سب اس میں داخل ہے. صدقے کی قسم ہے، تم ان کے اجر ثواب کو برباد اور ضائع نہ کرو. جی، احسان کر کے، بالمنی والاحسان، یعنی احسان جتا کر جو ہے نہ ضائع کرو. جی، تو انسان کبھی احسان نہ کرے کسی چیز. اور یہ بہت ہی، اور اگر جتلانا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ دے ہی نہیں. دے ہی نہ. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. کہ پہلے ہی، یعنی اگر کسی نے ہم سے کچھ تقاضا کیا ہے کہ میری مدد کیجیے، تو اس کی مدد کی ہے، تو یا یہ کہ ایسے موقع پر انسان مدد کرنے کی بجائے پہلے ہی معذرت کر دے، وہ بہتر ہے. جی، بجائے اس کے کہ مدد کی ہے اور کل جو ہے وہ بات بے بات اٹھتے بیٹھتے جتلاتا رہے. جی، اور یوں جو ہے وہ طعنوں کے تیر اور نشتر جو ہے اس پر چلاتا رہے. تو یہ بہت بری بات ہے. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہدیے اور تحفوں کا جو تبادلہ، کہ جس کی دین اسلام میں ترغیب دی گئی ہے اور بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور رنجشیں دور ہوا کرتی ہیں. تو ایک ادب اس سلسلے میں جو آپ ذکر فرما رہے تھے وقفے سے قبل، کہ ہدیہ دے کر پھر احسان جتلانا، یہ بہت ہی قبیح ترین عمل ہے. تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 4 باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، 4 قسم کی وعید ہیں. فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے کیا ہے، ان کو کیا ہے پاک صاف کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، چوتھی بات یہ ان کے لیے کیا ہے المناک، خطرناک عذاب جو ہے تیار رکھا ہے. لا حول ولا قوة. پہلی چیز ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا روز قیامت، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا. چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے المناک عذاب ہے، سزا ہے، دردناک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسے کیا ہے دہرایا ان باتوں کو 3 دفعہ. تو صحابہ کرام میں سے
ابو ذر رضی اللہ عنہ سامنے موجود تھے، انہوں نے کہا خوابوا و خسروا، جی یا رسول اللہ اگر اس قسم کے لوگ ہیں یہ تین تو یہ تو بالکل خسارے میں اور نقصان ہی میں ہیں، جی یہ تو مارے گئے. مارے گئے. جی من ہم یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں تین، ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان جیسے بچنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمارا کہیں برا انجام نہ ہو. آپ نے فرمایا نمبر 1 المسبل، دوسرا ہے المنان، تیسرا ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. جی نمبر 1 مسبل، جو اپنے کپڑے کو کیا ہے ضرورت سے زیادہ لٹکایا ہوا ہے، صحیح. یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف کیا ہے نہ دیکھے گا، نہ ان کو جو ہے گناہوں سے پاک صاف کرے گا، اور نہ کیونکہ ہی یہ تکبر کی نشانی. تکبر کی نشانی ہے. صحیح. تکبر کی نشانی، اس سے بچا جائے. دوسری بات یہ کیا ہے المنان، احسان جتانے والا، صدقہ دے کر کے، یعنی یہ ہے کسی کو جتایا ہو احسان، یا کوئی بھی ہدیہ یہ دیا ہدیہ دے صدقہ کر یا کے جو ہے جی احسان جتایا ہو. جو کہ ہمارا تو موضوع احسان جتانا بھی اتنا خطرناک گناہ کہ اللہ نہ ان سے بات کرے گا ایسے شخص سے، اور نہ رحمت شفقت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ان کو، اور نہ ہی جو ہے ان کے گناہوں کو پاک صاف کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے کیا المناک عذاب ہے. لا حول ولا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کر کے. اور تیسرا شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے کو کیا ہے آگے بڑھاتا ہے یا سامان کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے. یعنی اس سے یہ معاملے کی خطرناکی اور نزاکت جو ہے یہ اتنی زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے یا ہدیہ دیا ہے اور اس کے بعد احسان جتا رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ اپنی نیکی کو برباد کیا بلکہ گناہگار بھی ہوا، اور آخرت اس کی برباد ہو گئی. جی نیکی برباد گناہ لازم، نیکی بھی ضائع ہو گئی اور الٹا جو ہے گناہگار بھی ہو گیا. اور گناہگار بھی ایسا کہ کتنی سخت وعیدیں ہیں. تو یہ بہت سمجھنے کی، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے. آج ایک چیز دی ہے، کل ذرا سا کچھ ہوا تو طعنہ دے دیا، خاص طور پر رشتہ داروں میں کہ ارے میں نے تو اس کو وہ دیا، میں نے اس پر یہ احسان کیا، میں فلاں دن اس کے کام آیا، اس کے بیٹے کو نوکری دلائی، یہ کیا وہ کیا. یعنی ادھر وہی حدیث کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ بیٹھتا ہے جس پر غور و فکر نہیں کرتا، لیکن وہ اسے کیا ہے جہنم تک کیا ہے پہنچا دیتی ہے. تو یہی ساری مثالیں ادھر کیا ہے بیان کی جا سکتی ہیں کہ احسان جتانا جو ہے اپنی زبان سے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد اتنا خطرناک گناہ اور اتنا قبیح عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بھلائی سے، خاص جو اللہ کی طرف سے بھلائیاں ہوں گی روز قیامت انسان محتاج ہوگا، اس سے کیا محرومیت اسے محروم رہ جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جائے گا. صحیح. اور اس سلسلے میں ایک چیز یہ کہ ہدیے کا لین دین اور تبادلہ ہدیے تحفے، تو جو کوئی آفیسر ہے، جی ہمارا آفیسر ہے مثلا، جی اس کے ماتحت ہم، جی ہاں، تو اس کو اگر ہم ہدیہ دیں گے تو شاید اس میں کچھ گڑبڑ ہوگی کہ شاید رشوت ہے، ہدیے کا لیبل چڑھا دیا اس پر. جی صحیح. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی پہلے سے تعلق نہیں تحفے تحائف کا لین دین کا، اور اس کے عہدے یا اس کے منصب یا اس کی نوکری جہاں پر پیشہ ہے اور وہ آپ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، یا آپ کو اس ادارے میں کچھ ضرورت ہے تو اس کو تحفہ پہنچانا، یعنی کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس بنا اسے کچھ تحفہ دے دینا، کچھ ہدیہ دے دینا، یہ کیا ہے غیر مناسب عمل ہے. اور یہ ایک قسم کی کیا ہے رشوت میں کیا ہے داخل ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہدایہ العمال غلول، کہ عمل کرنے یعنی کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے ان کے ماتحتوں سے ذمہ داروں کو، یہ ایک قسم کی خیانت ہے. اس سے کیا ہے گریز، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی منصب میں ہو، کسی بھی ادارے میں. تو کام کی غرض سے اس منصب کی بنا پر اسے جو ہدیہ دیا جا رہا ہے تو نہ دے. یعنی اگر وہ منصب نہ ہوتا، اس جگہ پر وہ نہ ہوتا تو اس کو یہ نہ ملتا. صحیح ہے. تو اس قسم کی ہدیے سے کیا ہے اجتناب کرے. جی ہاں، جیسا کہ وہ شخص جو ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ زکوٰۃ وغیرہ اور صدقات جمع کرنے کے لیے، تو واپسی میں آ کر کہنے لگا کہ یہ بیت المال کا ہے یہ سامان اور یہ مجھے پیش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الغرض جو آدمی کسی خاص عہدے پر ہے اور ہم اس کے ماتحت ہوں تو اسے ہم ہدیہ وغیرہ دینے سے گریز کریں کہ یہ گویا کہ اس میں رشوت کا رنگ پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فرض کیجئے ایک آدمی سے کسی نے اپنی مجبوری کی بنا پر کچھ قرضہ لیا ہو، پھر قرض واپس کرنے سے پہلے
اسے چاہیے کہ وہ اسے ہدیہ نہ دے، اور اگر وہ دے رہا ہے تو جس نے قرضہ دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہدیہ قبول کرنے سے معذرت کرے، کیونکہ اس میں ایک قسم کا ایک سودی جو ہے، جی سود کا شبہ پایا جاتا جی ہے، ہاں اور اجتناب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی کوئی بہت ہی ٹھوس یعنی مضبوط سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہیں، لیکن ایک قاعدہ ضابطہ ہے جس پر ایک تمام فقہی قاعدہ ہے، جی فقہی قاعدہ جس پر اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر ایسا قرض جس کی بنا پر جو ہے کچھ فائدہ پہنچے اسے قرض دینے والے کو، جس نے قرض لیا ہے اس کی طرف سے، تو ایسا قرض کیا ہے؟ ربا ہے، یعنی جو ہے سود ہے۔ تو اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہے تو اسے قرض لوٹانے سے پہلے جی ہدیہ تحفہ دینا کیا ہے؟ غیر مناسب ہوگا۔ اس سے لینا، ہاں اس سے لینا کیا ہے؟ یہ غیر مناسب ہوگا، صحیح، اس سے کیا ہے اجتناب گریز کیا جائے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ پرانے کچھ تعلقات ہیں آپ کے، اور اس تعلقات کے بنا وجہ سے پڑوسی ہے، کھانا پینا آنا جاتا رہتا ہے، تو یہ بات الگ ہے، ورنہ صرف یہی تعلقات آپ کے بنے قرض وغیرہ کے، تو ایسی حالت میں کیا ہے اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس میں سود تو نہیں کہ لیکن ایک شبہ پایا جاتا ہے، اور شبہ سے اجتناب کرنا اس سے کیا ہے دین دنیا دونوں کی کیا ہے حفاظت ہے۔ صحیح ہے۔ اور وہ شخص جس نے قرضہ لے رکھا ہے جو مقروض ہے، اگر وہ قرض واپس کرنے سے قبل ہمیں جو ہے کچھ ہدیہ دے رہا تو شاید اس کی نیت میں یہ بات شامل ہو سکتی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے رشوت ہے کہ ہم اس کے قرضے میں کچھ تخفیف کر دیں، کمی کر دیں، چھوٹ دے دیں، معاف کر دیں، تو یوں گویا کہ ایک ناجائز مقصد اس میں پوشیدہ ہونے کا امکان ہے۔ جی ہاں۔ اور اسی طرح ہدیہ تحفے کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کوئی چیز ہدیہ دے کبھی، تو ان میں آپس میں عدل و انصاف کا خیال رکھنا ضروری ہے، بالکل، کہ برابری ہو، مساوات ہو۔ جی اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ جی انسان اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال یا اپنی اولاد کو اگر تحفہ ہدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، جی لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دے کہ عدل و انصاف کا پہلو اختیار کرے۔ جی یہ بات الگ ہے کہ کسی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے دے دی جائے، اس بچے کو یا اس اولاد کو، دوسرے کو نہ دیجیے، یہ ایک دوسری بات ہے، خرچ کی بات ہے۔ یعنی دو بیٹے ہیں، ایک ماشاءاللہ صحت مند ہے اور دوسرا کسی بڑی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا، جی اب اس کے علاج پر بڑے اخراجات اٹھ رہے ہیں، جی تو اب جو صحت مند ہے وہ یہ نہ کہے کہ مجھے آپ نے جو ہے بس اسکول کی فیس دی اتنی اور کپڑے دلا دیے اتنے، جی اور اس پر آپ نے جو ہے جی کہ علاج پر لاکھوں لگ گئے آپ کے، تو یہ آپ انصاف تو نہیں کر رہے، انصاف نہیں ہے، تو ایسا کہنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں کہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ جی عام جو باتیں ہوتی ہیں جیسے انسان کی جائیداد اپنی ہے یا اس کے اپنے ذاتی مال ہیں، اپنی زندگی میں کچھ اپنی اولاد کو اس میں سے دینا چاہتا ہے تو صرف ایک اولاد کو مخصوص نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ برابری کرے، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب کے ساتھ کیا ہے برابری کرے۔ اس سلسلے میں حضرت نعمان ابن بشیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ان کو ایک باغیچہ عطیہ تحفے کے طور پر جو ہے دے دیا، اور انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر گواہ بن جائیں، یعنی پہلے تو ان کی ماں کو خبر ہوئی تو ماں نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک جو ہے اللہ کے رسول کو اس پر گواہ نہ مقرر کر دیں۔ تو نعمان ابن بشیر کو گود پر لے کر کے ان کے باپ آئے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو کیا ہے ایک باغیچہ ہدیہ کے طور پر دیا ہے، آپ اس کی گواہی دیں، آپ گواہ بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اتنا ہی دیا ہے، ایسے ہی دیا ہے جتنا اس بیٹے نعمان کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری تمہارے اندر خوف رہنا چاہیے، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنے اولاد کے ساتھ کیا ہے عدل و انصاف اختیار کرو، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ گویا کہ تم نے یہ بے انصافی کی ہے، ظلم کیا، زیادتی کی باقیوں کے ساتھ، اس کو دے کر کے دینا تو سب کو دو ورنہ کسی کو جو ہے نہ دو۔ تو فوری طور پر پھر یہ کہ سب کو برابر دو، برابر دو، برابر دینا چاہیے، برابری ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد میں ہی انصاف نہیں کریں گے تو گویا ماں باپ اپنی اولاد کے دلوں میں خود اپنے خلاف نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ جی اور پھر یہاں یہ بات بھی بقول اہل علم ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارے سبھی بچے ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، جی برابر، ایسا نہ ہو کہ ایک بچہ ہمارے ساتھ بہت ادب اور تمیز سے گفتگو کیا کرتا ہے اور دوسرا بچہ جب بھی بولتا ہے تو کوئی اس کا انداز ایسا ہے، بولے گا تو الٹا ہی بولے گا کہ ماں باپ کا دل دکھتا ہے۔
تو یہ بات تو کسی ماں باپ کو پسند نہیں ہے. کسی بھی سبھی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سبھی بچے ہمارے ساتھ ادب و تمیز اور احترام و عزت سے پیش آیا کریں برابر. تو اگر ماں باپ کی یہ خواہش ہے تو پھر ماں باپ کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے سبھی بچوں کے ساتھ انصاف سے پیش آیا کریں، کہ جیسا کریں گے تو جواب تو ویسا ہی ملے گا. صحیح یہ تو قدرتی معاملہ ہے. صحیح ہے. پھر اگر ماں باپ اپنے بچوں میں ہی ناانصافی کریں گے تو گویا وہ بچوں کو خود ظلم و زیادتی اور ناانصافی کا سبق سکھا رہے ہیں. صحیح. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ انسان اپنی اولاد کو انصاف کی بجائے اور اچھی باتوں کی بجائے غلط باتیں سکھایا کرے. تو یوں ہدیہ تحفے کے تعلق سے ایک اہم ترین تعلیم جو ہمیں دین اسلام میں دی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر اولاد کو ہدیہ تحفہ دیا گیا ہو تو انصاف ہو، مساوات ہو، برابری ہو. اور اس کے علاوہ ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہدیے میں ہمیشہ ایسی چیز دی جائے جو کہ شرعاً جس کا لینا دینا جائز ہو، حلال ہو. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، ہدیہ دینے میں اور لینے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ آپ حلال چیز دے رہے ہیں، نہ کہ حرام. صحیح. یعنی چاہے وہ حرام بذات ہی کھانے پینے کی چیز ہو یا کسی وصف کے بنا پر حرام ہو گیا، جیسے چوری کا مال ہے نعوذ باللہ. جی. تو حلال چیز جو ہو وہی دی جائے اور سامنے والے کو بھی حلال چیز ہی جو ہے قبول کرنا چاہیے. اگر حرام ہے یا اس کو معلوم ہے کہ ہاں یہ جو دے رہا ہے نعوذ باللہ کسی سے ہڑپ کر یا کسی سے غصب کر کے دے رہا ہے، تو اس قسم کے ہدیے کو کیا ہے لوٹا دیں، نہ کہ جو ہے قبول کرے. اس کا اجتناب کرنا چاہیے. یا فرض کیجئے کوئی کھانے پینے کی چیز ایسی ہے کہ جسے کھانا حلال نہیں ہے، جی، تو وہ کسی کو ہدیہ بھی نہ دیا جائے. جی. اور اگر کوئی ہدیہ دے رہا ہے اس قسم کا تو پھر وہ قبول نہ کیا جائے. صحیح. یا ریشمی کپڑے جس طرح جو ہے مردوں کے لیے اگر ہے، جی ہاں، تو مردوں پر حرام ہے پہننا. تو اس قسم کی جو ہے یا بہت سے لوگ ایسے جانور پالتے ہیں، مثلا کتا پالا ہے، جی، اور بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ جو اونچی سوسائٹی ہے ان کے یہاں گھروں میں کتے ہوتے ہیں، تو کتا کسی کو ہدیہ دیا کہ بڑی اعلیٰ نسل کا کتا ہے یہ. تو یہ چیز بھی جو ہے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے. الغرض آپس میں معاشرے میں ہمیشہ ادب ہو، احترام ہو، محبت ہو. اور اس سلسلے میں جو بھی دینی تعلیمات ہیں تو اسی تعلق سے ایک اہم ترین تعلیم یہ بیان کی گئی کہ ہدیے تحفے کا وقتاً فوقتاً لین دین رہنا چاہیے. ہاں، البتہ جس طرح یہ بات ہے کہ دین اسلام میں انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے، اسی طرح جو ہے تو اسی طرح یہاں بھی رہنمائی اور اصول و ضوابط بھی بتائے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں. تو ہدیہ تحفے کے سلسلے میں ان شرعی اصول و ضوابط کے بارے میں علم اور آگاہی ہونی چاہیے اور ان کی پابندی کی جانی چاہیے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے عمدہ اور دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.